याद उठा के देखिए महदवियत महदवियत, तो एक ऐसा टॉपिक नहीं जिसे सिर्फ इस्ना अशरी शियों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया, नहीं, हमारा ये है, हमें इस पर फ़ख्र है कि हम इसको मुकम्मल अंदाज से समझते हैं और हम ही इस अल्हम्दुलिल्लाह इलाही हसीन सिरात पर बाकी हैं। अच्छा जी, अब आज मैं चाहूँगी आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब आप लोगों से पूछती हूँ कि हम इमाम को जो इमाम के लिए हम दुआ करते हैं ना, जो दुआए फ़र्ज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा कुन वलीयकल हुज्जत बिनिल हसन, कुन यानी हो जा, क्या हो जा, हाफिज यानी ए अल्लाह तो मुहाफिज बन जा। क्यों, क्या ज़रूरत है? आपने सोचा इस दुआ के बारे में? Whenever you recite this dua, do you feel that connection, that love? You feel that there's a need of this dua. इमाम को ज़रूरत है इस दुआ की, और ये दुआ क्यों करें? इमाम की तो हिफाजत है ही है, क्या ज़रूरत है मैं दुआ करूँ या ना करूँ, इमाम मुहाफिज है। मेरा दिल चाहता है आज के बाद जब आप ये दुआ पढ़े ना तो आपका पूरा वजूद महदवी बन जाए इंशाअल्लाह, ठीक है? और आप लुत्फ लें। मैं जैसे सुबह उठती हूँ, मैं अपने बच्चों को बताऊँ, मैं कहती हूँ आज जैसे संडे था, उठते ही आँख खुलती है, ओह टुडे संडे, अस्सलाम अलैक या अमीर अल मोमिनीन। एक्सट्रीमली पॉजिटिव या जो हमारा पर्सपेक्टिव है डेज के बारे में, कितना लुत्फ आता है ना, आपको खुद ब खुद आप इतने पॉजिटिव हो जाते हो और आपकी एनर्जी इतनी बूस्ट हो जाती है क्योंकि एवरी डे यू आर द गेस्ट ऑफ सम मासूमीन अलैहिस्सलाम। यस या सो क्यों हम दुआ करते हैं? एनी आंसर फ्रॉम बॉयज साइड? टफ क्वेश्चन, मुश्किल है सवाल। एक वाक़े से मैं जवाब देती हूँ, ठीक है? आसान सी कहानी यूँ है कि इमाम हादी अलैहिस्सलाम या मुतवक्किल अब्बासी के ज़माने में थे। उसके ज़माने मुतवक्किल के ज़माने में एक शख्स जिसका नाम था अब्दुर्रहमान, ठीक है? अब्दुर्रहमान बहुत माली मुश्किल में था, इस्फहान में रहता था, इस्ना अशरी नहीं था, मुहिब अहले बैत था। तो वो आता है सामरा आता है और कहता है मैं मुतवक्किल से मिलता हूँ और कहता हूँ कि हमारे कंट्री और सिटी की हालत बहुत ख़राब है। तो जैसे ही वो सामरा पहुँचता है, सामरा के स्ट्रीट्स में आवाज़ आ रही होती है एक गली में कि इब्न रिवा आ रहे हैं, इब्न रिवा आ रहे हैं। इब्न रिवा, इमाम रवा अलैहिस्सलाम बहुत फेमस, और जितनी भी उनकी बाप की औलाद थी उन्हें इब्न रिवा कहा जाता है, इब्न यानी बेटा। उसने कहा अच्छा इब्न रिवा कौन है? तो पता चला कि अच्छा इमाम रवा का फर्जंद, और कहा जा रहा है कि उनको लेकर जा रहे हैं मुतवक्किल के पास, बुलाया गया है और उनको जगह दी जा रही है। तो वो खड़ा और उसने जैसे ही देखा इमाम हादी के चेहरे अक़दस को, कहा वाह इतना नौजवान जवान हसीन जमाल हुस्न को देखकर कहा है ये सैयद है। वो इमाम तो नहीं मानता था, कहा ये सैयद है, औलाद पैगंबर में से है, मुतवक्किल बड़ा जालिम है। दिल ही दिल में उसने दुआ की, बारे इलाहा ये फर्जंद रसूल जालिम हाकिम के दरबार में जा रहा है, बारे इलाहा उसकी उनकी हिफाजत करना। दिल ही दिल में कहा। और इमाम जब उनके सामने से गुजरे तो इमाम ने आहिस्ता से उससे कहा कि तेरी दुआ मुस्तजाब हो गई, अब मुझे कोई ख़तरा नहीं है। वो हैरान हुआ, इमाम को कैसे पता चला? उसके लिए तो इमाम भी नहीं है। और फिर एक खुशखबरी दी, ये हमारा एरिया है, दैट बिशारत, दैट गुड टाइडिंग। क्या खुशखबरी दी? खुशखबरी ये दी, कहा ए अब्दुर्रहमान मैं तेरे लिए 3 दुआएं अब करूँगा। तो हैरान हुआ कि फर्जंद रसूल को मेरा नाम पता है, मैं तो अभी इस्फहान से आया हूँ। वो हैरान हो, वाह। नंबर 1। नंबर 2 कहा मेरी 3 दुआएं ये है कि तुम्हें रिच बनना है ना, रिचेस्ट बन जाओगे। नंबर 2 तुम्हें अच्छी हेल्दी लाइफ चाहिए, मिलेगी। नंबर 3
تمہیں اچھے پیارے صالح نیک بچے چاہیے، بچے بھی ملیں گے۔ اور یہ کہانی، یہ سٹوری اس نے کب سنائی؟ when he was in his 70s، وہ 70 سال کا اصفہان کا امیر ترین شخص، 10 بچے اس کے، اور وہ یہ کہانی سنا رہا ہے، اور یقیناً اب وہ اثنا عشری ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ہماری ایک دعا، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن، آپ نے ایک دعا کی، وہاں سے آپ کو کتنی دعائیں ملتی ہیں۔ وہ کریم ابن کریم ہے، صحیح ہے۔ اور نمبر 2، دعاؤں کے علاوہ آپ کا جو کنیکشن، آپ کو جو زندگی اور حیات ملتی ہے اور جو برکات ملتی ہے وہ اپنی جگہ، لہٰذا امام کو اس طرح دعا کی شدت سے ضرورت نہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، جس طرح صلوات ہے اسی طرح، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنیکشن انشاءاللہ آپ کا اگر قائم رہے تو آپ کو بہت لطف، بہت مزہ آئے گا۔ آج میں چاہوں گی کہ میں نے 14 معصومین علیہ السلام نے جو امام عصر کے بارے میں کہا، کیونکہ امام نے خود اپنے بارے میں بھی کہا ہے، اتنا مجھے مزہ آیا، میں نے سب کو کئی 10 سالوں سے میں نے یہ اس پر کافی ریسرچ کی ہوئی ہے مہدویت میں، کہ تمام معصومین نے اور بہت سے انبیاء نے مہدویت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اچھا، اور زیادہ باتیں خود امام کی صرف نہیں ہوتی تھی، امام کے منتظروں کی ہوتی تھی۔ آپ سوچیں، رسول اللہ کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، نبی بیٹھے ہیں اور ان کے ارد گرد سارے اصحاب ہیں، اور باتیں کن کی ہو رہی ہیں؟ آپ کی، آپ کے بارے میں، جو آپ جو منتظر ہیں۔ عجیب ہے نا؟ اسی طرح حسنین علیہ السلام کا زمانہ ہے، منتظروں کی فضیلتوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ امام سجاد کا زمانہ ہے، امام باقر کا زمانہ ہے، امام ششم کا، ہفتم کا، ہشتم کا، سب پہ مزے مزے کی باتیں ہیں۔ تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ واو، کیا بات ہے! کیا اس زمانے میں جینے کی کوئی فضیلت ہے؟ اچھا ہے کہ ہم اس دور میں زندگی کریں۔ Is it good to live in this era, in this time, is time of major occultation؟ یا نہیں ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے فضیلت یا مرتبہ؟ بالکل بالکل۔ سو اس دور میں رہنے کی خود اپنی فضیلت ہے۔ دیکھیں، آپ حیران ہوں گے، ہمارے نبی نے فرمایا، اچھا ان احادیث کو صحیح طرح ڈائجسٹ کرنے کے بعد آپ خوش ہوتے ہو، آپ کا دل چاہتا ہے اور لمبی زندگی اور مزے مزے کے چیلنجز زندگی میں آئے، صحیح نا؟ اس طرح کی آپ کے اندر ایک امنگ پیدا ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان الصابر منہم علی دینہ لہ اجر 50 منکم، کا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اے میرے اصحاب، ایسے صابر آئیں گے، ہمارا نام رکھا ہے صابر، صابر یعنی صبر کرنے والے، ٹھیک ہے؟ صبر ہے یا غصہ ہے صبر؟ الصابرین منکم، کہتے جو صابرین آئیں گے، جو تم 50 not 50 50 اصحاب ایک طرف اور آخری زمانے کا ایک صابر یعنی منتظر یا مہدوی، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک منتظر is equal to 50 companions of رسول اللہ۔ عجیب بات ہے نا؟ اور ایسے کہتے تھے، تو آپ خود سوچیے، آپ کتنا حیران ہوں گے، آپ کہیں گے واو، وہ کون ہیں وہ لوگ؟ کہ 50 صحابی ایک طرف اور ایک منتظر، اس کا ویٹ، اس کا نور، اس کا مقام بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب تعجب سے ان لوگوں نے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ، نحن کننا
معك ببدر وأحد وحنين ونزل إلينا القرآن. آپ نے یہ کیا کمپیریزن کی؟ تعجب، حیران، اسٹانش ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ بدر و احد و حنین میں نمبر 1. ناٹ اونلی دیٹ، ہمارے لیے اتنی آیات نازل ہوئی ہے نا، احد اور بدریوں پر کتنی آیات ہے قرآن میں، ان کے بارے میں تو کوئی آیات بھی اس طرح سے نازل نہیں ہوئی منتظروں کے بارے میں، تو ہم پر اتنی آیات نازل ہوئی ہے، تو آپ ہمارا مقایسہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھا مقایسہ ہے؟ ایسے پوچھا تو جواب میں آپ نے فرمایا انکم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهم، کہ اگر جو آزمائش ان پر آئے گی تم لوگوں پر آئے تو تم لوگ اس سے پاس نہیں ہو پاؤ گے، تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. عجیب انداز سے فرمایا. اور پھر صبر کے بارے میں آپ نے فرمایا، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنے چاہنے والوں کے صبر کے بارے میں، ایک حدیث ہے نا، نحن صبر وشیعتنا اصبر منا، ہم اہل بیت نو ڈاؤٹ وی آر ان دا پیک آف اسٹیٹ آف پیشنس، صبر، ہمارا صبر تو اعلیٰ ترین درجے کا، نہ صرف صبر، ہم رضا و قدر، قضاء اور تسلیم لامر اللہ کی منزل پر ہے، لیکن ہمارے شیعہ ہم سے بھی زیادہ صابر ہیں. اور جی کتنا مقام دے رہے ہیں، سنی تھی حدیث، کیوں ہم سے بھی زیادہ صابر ہیں ہمارے شیعہ؟ ٹھیک ہے، بالکل ایک وجہ یہ ہے، لیکن چھوچلی شیعوں کا صبر امام سے ایک اینگل کے لحاظ سے زیادہ ہے. وہ کیا ہے، کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے، لیکن ہمارے فالوورز کو نہیں پتا کہ یہ کیوں یہ مشکلات آ رہی ہے، کیوں میں یہ چینل نہ دیکھوں، کیوں میں جو ہے یہ سیزن نہیں دیکھ سکتا، کیوں مجھے یہ میوزک نہیں سننا، اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن پھر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی کرنا ہے سمجھے بغیر. تو اس علم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ ثواب اور اجر مل رہا ہے. اس لیے حدیث میں افضل الاعمال احمزها، سب سے زیادہ بافضیلت عمل وہ ہے جو جتنا زیادہ مشکل ہو، جتنا زیادہ چیلنجیبل ہو. تو ہمارے لیے اس زمانے میں چیلنجز زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. مثلا بدر و احد والے جنگ میں جاتے تھے، دشمن حملہ کرتے تھے، تیر آتے تھے، ٹھیک ہے، اور واقعاً بہت ان کی فضیلت پہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہم بیان کر سکیں. لیکن اس زمانے میں آپ نے جیسے اسکرین کھولا تیر آگے دشمن کی طرف سے.